اور اپنا عنوان اسلام میں حلال کمائی کی اہمیت، اس پر اپنا بیان رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایک ورڈ ہے جو میرا بہت ہی فیوریٹ ورڈ ہے، انٹرسٹ فری ورلڈ۔ اسی پر میرا بیان ہے کہ انٹرسٹ فری ورلڈ نیڈ آف دی آر ان دا لائٹ آف اسلام اینڈ ماڈرن اسٹیٹسٹک۔ یعنی آج کا میرا عنوان ہے کہ سود سے پاک دنیا آج کی ایک اہم ضرورت ہے۔ مسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے، غیر مسلم حضرات کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور کس کی روشنی میں بات کرنے والا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ؟ اسلام اور جدید زمانے کی شماریات کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ اور جب میں ETV اردو پر جب میں 5 سال میں نے کئی سوالات اللہ تعالیٰ نے مجھے ہینڈل کرنے کا مجھے موقع دیا، تو اس وقت پر ایک سوال مجھے بہت زیادہ آتا تھا، وہ یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام عورتوں کو خواتین کو برقعے میں رکھ دیتا ہے، بیہائنڈ دا ویل اسلام کیا کرتا ہے؟ ڈیگریڈیشن، اسلام ڈسکرمنیشن کرتا ہے، خواتین کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو ایسے وقت پر میں اس وقت پر جواب دیا کرتا تھا کہ تاریخ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک بہترین تجارت کرنے والی خاتون تھی، اور دنیا میں وہ تجارت کرتے کرتے آخرت سے غافل بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ احادیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیوی محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے آپ کے بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام سناتے ہیں۔ اور انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکڑی کا گھر بڑا پسند تھا، لکڑی کا گھر۔ تو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکڑی کا ایک خاص محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بندوبست کر دیا ہے جنت میں۔ صحیح حدیث، آتھینٹک، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک بتایا۔ اس حدیث شریف کو میں اکثر سنایا کرتا تھا ETV اردو میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بزنس وومن، ایک تجارت کرنے کے لیے خاتون کا نام ہم لیتے تھے، تو لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ قدیم زمانے کی مثالیں کیوں بتاتے ہیں، آج کے زمانے کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ تو الحمدللہ آج میں بڑے اطمینان کے ساتھ شیخہ محترمہ نوحیرہ عالمہ کا میں نام لے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ ایک مسلمانوں کے لیے آپ ایک فخر کا ذریعہ بھی ہیں، آپ ایک اسلام کے لیے، اسلامی خواتین کے لیے ایک بہترین مثال بھی ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے کام کے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، خیر خوبی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بول بالا فرمائے۔ جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کی شروعات میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 276 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے، نقصان پہنچا کر رہیں گے، ویربی الصدقات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیریٹی والے نظام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیریٹی والے سسٹم کو بڑھا کر رہیں گے،
واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے بزنس کو دیکھ رہے ہیں. چاہے مجھ سے چھپا لیجیے، آپ کسی اور سے چھپا لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے سارے کے بزنس اور ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دن نہ جانے کتنی ہی لوگوں کو اپنے مبغوض بندوں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں، ناپسندیدہ بندے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اور اللہ تعالیٰ ناشکرے کو پسند نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے گنہگاروں کو پسند نہیں کرتے. یعنی جو حلال راستوں کو چھوڑ کر سود کے راستوں پر جاتے ہیں، غلط راستوں پر جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کریں گے؟ اب ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ عرش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھ پر نظر ڈال دے اور میں گناہوں کی زندگی میں رہوں، حرام کمائی کی زندگی میں رہوں، تو کیا اللہ میرے اس وجود کو پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہیں، اگر ہم اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس روزے میں گندی بو آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندے نے میرے خاطر بھوک برداشت کی اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ چونکہ میرے لیے اس نے یہ بو، اس کی جو بو پیدا ہوئی ہے میری وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کی یہ بو میرے پاس مشک عنبر سے بھی زیادہ عظیم ہے. اللہ اتنی عزت کرتا ہے. تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی والی لائف اور نافرمانی والے بزنس میں ہم سپورٹ کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ اس آیت کو سننے کے بعد. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے. کیوں اتنا زیادہ سود کے خلاف؟ ویسے تو اسلام میں حرام راستے تو بہت زیادہ ہے. خاص طور سے میں سود کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں کیوں نقصان دہ ہوتی ہیں. میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو سود کی مثال دوں گا تاکہ حرام کمائی سے نفرت پیدا ہو جائے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سود کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ انسان کو دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یہ انسان کو دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. حدیث شریف، کیسی حدیث شریف ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1590. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ او شاہدیہ. اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس پر جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کا کھاتا مینٹین کرتا ہے، لکھتا ہے. ہمارے وہ سافٹ ویئر انجینئرز جو سافٹ ویئر بناتے ہیں، ہمارے وہ گھروں کے لینڈ لارڈز جو اے ٹی ایم یا بینک کو اپنے گھر کرائے پر دیتے ہیں، ہمارے وہ ایگزیکٹیوز، ہمارے وہ مارکیٹنگ کرنے والے، وہ سارے MBA کرنے والے نوجوان جو اپنے آپ کو، وہ اکاؤنٹنٹ، وہ CA جو اپنے آپ کو لے جا کر سود کی اکانومی کے لیے لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. شاہد کے دو معنی اگر شہود اور شہید، یعنی کہ اگر کوئی وہاں پر گواہی دے دے، اور ایک مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی گواہی نہیں دیتا، کہیں سودی کاروبار ہو رہا ہے، صرف ٹھہر کر مشاہدہ کرتا ہے، تو کہہ رہے اس کے اوپر بھی لعنت. اگر آپ معاشرے میں سودی کاروبار دیکھ کر دل سے مطمئن ہو گئے، آپ پر بھی لعنت پڑے گی. دل سے مطمئن نہیں ہونا ہے اس کے اوپر. ہم تو مطمئن تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کے اندر انوالو بھی ہو چکے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران کے جو عیسائی تھے ان کو کہا کہ ان کو نکالا جائے. ارے ہمارا تو معاہدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، آپ کے نبی نے معاہدہ کیا تھا، آپ ہم کو کیوں نکال رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کتاب الاموال اس کتاب کے حوالے کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط میں معاہدہ کیا تھا تم سے کہ تم سودی کاروبار نہیں کرو گے. تم نے سودی کاروبار کر لیا، لہذا تم کو ہمارے ایریوں میں رہنے کا حق نہیں ہے. اگر آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو اسلامی حکومت سے باہر نکال دیں گے. نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے. تو یعنی کہ دنیا میں نقصان. لانا کا مطلب ہوتا ہے نقصان، چھوڑے گا نہیں. حدیث شریف میں اور ایک بڑا ہے آخرہم قلہ. کتنا بھی وہ اونچا جائے، کہیں نہ کہیں جا کر اس کو غم کے آنسو پینا ہی پڑے گا.
یا تو اس کی صحت برباد ہو جائے گی، یا تو اولاد نافرمان نکلے گی، یا تو اس کو سکون اجڑ جائے گا، یا تو اس کو بزنس میں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ نقصان پہنچا کر رہیں گے۔ یعنی سود انسان کو دنیا میں پیچھا نہیں چھوڑے گا، سود انسان کو خبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، سود کھانے والا انسان مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی اگر نہیں ملی، پتہ نہیں کہ کب مر جائے، تو کہہ رہے ہیں اس انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ خون کے سمندر میں پھینک دی جاتی ہے، وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے، خبر کا عذاب اس کو خون کے سمندر کی شکل میں ملے گا۔ جب وہ اس میں سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو فرشتہ اس کو تاک کر مارتا ہے، پتھر لگتا ہے، پھر جا کر واپس گر جاتا ہے۔ سود انسان کو حشر میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، حشر کے میدان میں بھی یہ سود آپ کا پیچھا، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے کوئی اگر اس میں انوالو ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ جب حشر کے میدان میں قیامت میں آئیں گے، ایسے آئیں گے جیسے پاگل آتے ہیں۔ پاگل ایک بھرے محفل میں، کہیں شادی خانے میں اگر آپ سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ آپ کھاتے کھاتے کوئی سالن گرا لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری شرم، پوری شرمندہ ہو گیا میں۔ پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے سامنے ایک انسان پاگل کی طرح آ رہا ہے۔ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی ذلت کی بات۔ یہ سود اس کو حشر کے میدان میں بھی نہیں چھوڑنے والا۔ اتنی زیادہ سختی کیوں ہے؟ سوال اتنی زیادہ۔ اب آئیے اور سنیے آپ، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں اگر کوئی شرابی آتا ہے تو کیا آنے دیتے ہم؟ نہیں آنے۔ اگر کوئی شخص مشہور ہے کہ یہ فحش کاری پھیلاتا ہے یا عورتوں کا دھندا کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں آنے دیتے؟ نہیں آنے دیتے۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 2274، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثوں میں کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی درہم ربا، اگر کوئی سود کا صرف 1 درہم اگر کھا لیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ سود ہے، تو 33 مرتبہ ایک عالم صاحب نے بیان میں کیا کہا کہ اسے 33 مرتبہ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، اتنے لوگ ہیں، مرد اور خواتین ہیں، کہنے میں شرم آتی ہے۔ میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے زیادہ حیا والے اور شرمیلے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ لوگوں کو کھول کھول کر بولیے، کیونکہ ہمارے شرمانے کی وجہ سے ہی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ سود اتنا برا نہیں ہے، اس وجہ سے تو لوگ جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو کھلا کھلا کلیئر سمجھائیں گے تو ہی یہ جو مال کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ جو مال و دولت کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ جب تک اسے کھول کر نہ سمجھایا جائے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا یہ زنا سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ اتنا زیادہ سخت کیوں کہا گیا بھائی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275-276 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور کہہ رہے ہیں آگے کہ ہم فیہا خالدون فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کہہ رہے ہیں کہ سود کھانے والا لمبی مدت تک جہنم میں پڑا رہے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہ رہے گا، لمبی مدت تک پڑا رہے۔ دوسرے گنہگار نکلتے جائیں گے سزا کے بعد، لیکن سود خور آسانی سے نہیں نکلے گا، اللہ تعالیٰ لمبی مدت تک ڈال کر چھوڑ دیں گے۔ اتنی سختی کیوں بھائی؟ ایک آدمی کو سوال آ رہا ہے، میں اس کے جوابات دوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ ایک نان مسلم بھی اگر آپ سے پوچھے تو انشاءاللہ آپ جواب دے سکتے ہیں۔ کئی نان مسلم نے جب میرے یہ اسٹیٹسٹکس سنے تو نان مسلم نے آ کر مجھ سے کہا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم سودی سسٹم کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی بھی ہدایت دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت 278 اور 279 میں، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر ایمان ہے تمہارے اندر، اتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، کچھ بھی ایمان باقی ہے، تو پھر چھوڑ دو یہ سود کے سارے دھندوں کو۔ فإن لم تفعلوا، اور تم اگر ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب سوال آتا ہے کہ اتنا زیادہ سود کے بارے میں مذمت برائی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، اگرچہ کہ اس کو ام الخبائث کہا گیا، کئی بیماریوں کی، کئی برائیوں کی جڑ ہے، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو تھوڑا بہت وہ ہنگامہ کرے گا تو 10 20 30 40 50 لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، 1 2 3 لوگوں کی نسل خراب کر سکتا ہے، ایڈس میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انڈیا میں بیٹھ کر سود کھاتا ہے اور افریقہ کے اگر 20,000 بچے سالانہ، ہزاروں کی تعداد میں بچے مال نیوٹریشن، صحیح غذا اور صحیح دوا نہیں ملنے کی وجہ سے افریقہ کے بچے اگر مر جاتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، تو یہ سود کھانے والے کی وجہ سے ہے۔ یہ سود کھانے کی وجہ۔ آج دنیا میں 155 کنٹریز کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں۔ 260 سے زیادہ کنٹریز کی فہرست ہے فی الوقت پوری دنیا میں، اس میں سے 155 کنٹریز کو کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری۔ جواہر لال نہرو جی نے یہ ٹرم قائم کیا تھا، تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ٹرم جواہر لال نہرو جی نے قائم کیا تھا۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ سود کی وجہ سے جو ترقی نہیں کر سکتے، یعنی کہ سود آپ یہاں کھاتے ہیں، اس کے نقصانات انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں، نیشنل لیول پر بھی ہوتے ہیں۔ 2007 2008 2009 آپ جانتے ہیں، صرف آندھرا کی بات کر رہا ہوں میں، ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر لیتا تھا۔ پوچھا گیا بھی یہ لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سودی قرضے اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکے تو آخری میں انہوں نے خودکشی کر لی۔ نیشنل لیول پر، ڈومیسٹک لیول پر، گاؤں کے لیول پر ہم پہلے سنتے تھے کہ مجبور خواتین، بیوہ خواتین سود ادا نہ کرنے کی وجہ سے، قرضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنی عزت لٹاتی تھی، ہم پہلے سنا کرتے تھے۔ لیکن آج کل اخباروں میں ہمیں بالکل تحقیق کے ساتھ سامنے بات آ رہی ہے، کہہ رہے اگر آپ بٹو لگا لیں گے نا تو آپ کا قرضہ معاف، اگر آپ کراس ڈال لیں گے تو آپ کا قرضہ معاف، اگر آپ کہیں گے کہ آج سے میں کرسچن ہوں تو آپ کا قرضہ معاف۔ یعنی پہلے مسلمان عورتیں اپنی عزت لٹایا کرتی تھی، لیکن نعوذ باللہ آج کل مسلمان خواتین، غریب خواتین، یہ سود کی وجہ سے، سود کی لعنت کی وجہ سے آج وہ اپنا ایمان گنوا رہی ہیں۔ پھر بھی ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا، پھر بھی ہمارا ایمان ہم کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتا، کہتے کہ یار شیخ اپنا اپنا دیکھ، ہم اپنے اپنے من میں بزی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہماری سوچ پر۔ میں آپ کو 3 نقصانات بتاتا ہوں تاکہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو گفتگو میں سمجھائیں تو انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی۔ پہلا نقصان سود کا اسٹیٹسٹک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، میں شماریات کی روشنی میں، تاکہ یہ حدیثیں سمجھنے میں بھی آپ کو مدد مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سود کی اکانومی کو مار کر رہوں گا۔ نمبر 1، آج دنیا میں جتنا بھی ریسیشن آیا ہوا ہے، معاشی بحران، مندی، معاشی بحران پوری دنیا کے اندر ہے، اس کے پاس تھیوری بتائے گئے، ریزن، لیکن سب میں زیادہ اسٹرانگ تھیوری یہ ہے کہ سود کی وجہ سے ہے، سود کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے معاشی بحران میں کیا ہوا، 2008 2009 میں پیک پر تھا یہ نقصان۔ اس وقت پر silicon.com کے مطابق، اور بلومبرگ آپ پڑھیے پورا، silicon.com کے مطابق ہر 1 سیکنڈ میں لوگوں کی جاب جاتے رہے، 1 سیکنڈ میں 1 جاب جانے، اتنے جاب چلے گئے 1 سال کے اندر۔ بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، بڑی بڑی کمائی کرنے والے آن کے آن مسکراتے چہرے غم میں تبدیل ہو گئے۔ کئی فیملیز جو اپنے آپ کو شریف، الحمدللہ ان کا معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام تھا، اچانک نقصان اتنا آیا معاشی بحران کا کہ وہ سودی قرضے ادا نہیں کر سکے۔ UAE کی جیلوں میں آج تک بھی سڑ رہے ہیں، انڈیا کی جیلوں میں سڑ رہے، شریف گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو کوئی جیل نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن چیک اتنے زیادہ باؤنس ہوئے، اتنے زیادہ سودی قرضے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے کہ آخری میں بڑے بڑے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ کسی نے سوسائڈ کر لیا، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا، اور کوئی شیزوفرینیا کا مریض بن گیا۔ کارڈیالوجسٹ سے جا کر پوچھئے کہ 2008 سے لے کر اب تک کتنے زیادہ کارڈیاک یعنی کہ پیشنٹ زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ سے جا کر پوچھئے 2008 سے لے کر آج تک کتنے زیادہ مریض آگے بڑھ چکے ہیں، کتنے ڈیورس ہو چکے ہیں، کتنے فیملی ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمان تحریک برپا نہیں کرتا۔ پہلا نقصان میں نے آپ کو بتایا ریسیشن۔ دوسرا نقصان انفلیشن، انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی۔ تیسرا نقصان بڑا اہم ہے، کسی بھی پڑھے لکھے غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے بڑی آسانی کا سمجھے گا۔ اور بمبئی کے اندر لاسٹ ایئر میں نے جب بیان دیا تو یہاں کے ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے کہا
کہ ابھی تک میں مسلمانوں کو سمجھتا تھا کہ وہ سود کو خواہ کے بیان کر رہے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، لیکن میں اسٹیٹسٹکس سن کر اب کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں سود جو حرام کیا گیا نا، اس کی بہت بڑی لاجک ہے، زبردست اس کی ریزننگ میں مانتا ہوں، میں مدنی صاحب کی بات کو مانتا ہوں۔ کیا پوائنٹ ہے تیسرا؟ سود کی وجہ سے مال پورا جام ہو جاتا ہے، مال جام ہو جاتا ہے۔ آپ 2008 میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو میں کوئی اسٹیٹسٹک لایا ہوں 2009 2010 2011 اور 12 تک کی پوری میں اسٹیٹسٹک لایا ہوں، 2008 کی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ سلسلہ جاری ہے ابھی بھی۔ اس وقت پر چونکہ ریسیشن پیک پر تھا، نقصان پیک پر تھا، اس وقت پر مال کیسے جام ہو گیا؟ دیکھیں آپ، CIA پوری دنیا اس کو مانتی ہے، مسلم اور غیر مسلم سب مانتے ہیں۔ CIA فیکٹ بک کے مطابق 2008 میں جو کرنسی تھی، فیک کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اپروو کرنسی کی بات کر رہا ہوں میں، 65.61 ٹریلین روپیز نے ڈالر، 65.61 ٹریلین ڈالر تھی اس وقت کی اپروو کرنسی۔ آپ تعجب کریں گے، اس میں کا جو 2/3 پیسہ ہے، 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں تھا؟ پوری دنیا کی آبادی 7 بلین ہے، 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ 50% لوگوں کے ہاتھ میں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 1% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 0.15 کے ہاتھ میں 2/3 کرنسی تھی۔ اللہ، مال جمع نہیں ہوا، جامد نہیں ہوا۔ کسی بھی اکانومی کے نقصان کے لیے کافی ہے کہ مال جام ہو جائے چند لوگوں کے ہاتھ میں، باقی کے 99.85 لوگ 1/3 پر اپنی لائف گزار رہے تھے۔ اور آج بھی یہی ہے اسٹیٹسٹک۔ 2012 تک میں نے پورا کیلکولیشن کیا ہے، پورا ہفتہ بیٹھ کر صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ یہ نہ بولے 2008 کی بات ہے، نہیں، آج بھی یہی چل رہا ہے، پوری اسٹیٹسٹک میرے پاس ہے۔ آپ خود CIA فیکٹ بک پہ جا کر بلینر اور ملینر کی فہرست نکالیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی لمبی لاجک نہیں ہے، کوئی بڑی لاجک نہیں ہے۔ بلینرز اور ملینرز ٹریلینرز کو الگ کر دیجیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دنیا میں کتنے کیا ہو رہا، مال جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ حشر سورہ نمبر 59 کے آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا سسٹم مت بناؤ کہ مال صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں رہ جائے اور باقی کے لوگ تکتے رہیں، ایسا سسٹم مت بناؤ۔ سود کا ایک اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر ہوتا چلا جاتا اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2008 کی بات کریں گے، RBI ریزرو بینک آف انڈیا، انڈیا نے کتنا قرضہ لیا؟ میں پورے ہر سال کتنے انڈیا نے قرضہ لیا پورا اس کے اندر موجود ہے، آپ خود بھی جا کر ریزرو بینک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا 2008 کی اسٹیٹسٹک کے مطابق یہ ہے کہ انڈیا نے فارن سورسز سے 201.4 بلین ڈالر کا ہندوستان نے قرضہ لیا تھا، اس پر انڈیا کو 16 بلین ڈالر سود دینا تھا۔ ہم اپنے کنٹری کو چاہنے والے ہیں نا، اسی لیے ہم ایسے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان سچے وفادار ہیں اس ملک کے، اس ملک کو ہم سود میں تباہ ہوتا دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ، اسلامی اعتبار سے ایسے اداروں کو سپورٹ کیا جائے، یہ انڈیا کے لیے بھی بہتر ہے، مسلم کے لیے بھی بہتر ہے، غیر مسلم کے لیے بہتر ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، خبر کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایسی تحریک کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اب آئیے ذرا اس کا دوسرا نقطہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ سود کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے، سود سے نقصان پہنچا کر رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیریٹی والے نظام کو بڑھا کر رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے، اگر حلال بزنس رہے گا، حلال بزنس کی بنیاد پر اللہ کے خاطر اگر آپ خیرات کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ میریکل، دیکھیے آپ اسلامک اکانومی سسٹم کا میریکل دیکھیے آپ۔ لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں اسلام نہیں چلتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر بغیر سود کے 3 بر اعظموں کو خلافت کے ذریعے سے چلا کر بتایا۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا نہیں چلتی، انہوں نے تو 3 بر اعظم چلا دی۔ یہ ہماری کمی، یہ ہمارے کم ایمانی کی وجہ سے، جو اسلام کو، ان غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ کہنا ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں ان کو غلامی کے اصول۔ اس وجہ تو تم قرآن کو ناقص کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو ناقص کہنے کی ضرورت۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ،
وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری کم علمی اور کم ذہنیت اور کم ایمان اور کم سوچ کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام میں کوئی کمی نہیں۔ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، مسلمان کا زوال ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا کبھی زوال نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہر دور میں سلوشن دینے کے قابل ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم کو پکا مسلمان بنائے تاکہ ہم اسلام سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اس چیریٹی کے نظام میں کیا اسٹیٹسٹک ہے؟ دیکھیں، اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اگر آسمان سے بارش ہو، کھیتی ہو، تو کہتے ہیں 10% دینا چاہیے، اور اگر نل کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے آپ پانی کا بندوبست کرتے ہیں تو 5% دینا چاہیے۔ اگر وہ سونے اور چاندی کا نصاب ہو جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو 2.5% دینا پڑے گا۔ دیکھیں اس کا میریکل، دیکھیں آپ، اگر یہ دنیا کے جو 0.15 لوگ جو دنیا میں ہیں، جن کے پاس 2/3 پیسہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا 10% صدقہ نکال دے، زکوٰۃ نکال دے، 10% چیریٹی کر دے اگر یہ، تو دنیا کے 155 کنٹریز کے سود قرضے سب ادا ہو جائیں گے۔ میریکل۔ اگر یہ اپنے مال میں کا 5% نکال دیں گے تو 133 کنٹریز کے سود قرضے سب ادا ہو جائیں گے۔ اگر یہ اپنے مال میں کا 2.5% نکال دیں گے تو بلو پاورٹی لائن، بلو پاورٹی لائن کس کو کہتے ہیں؟ سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایسے کئی فیملی سے لاکھوں کی تعداد میں جو بھوکے سو جاتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں بلو پاورٹی لائن۔ پاورٹی لائن سے بھی بالکل بلو ہے۔ اگر 2.5% اگر یہ لوگ، یہ جو بلینرز اور ملینرز اپنے مال میں کا صرف 2.5% نکال دے تو سال بھر کے لیے بلو پاورٹی لائن ابو پاورٹی لائن ہو جائے گی۔ ایک آیت کی میں نے تشریح کی ہے، میں نے تو صرف ایک آیت کی تشریح کی، اگر میں 6666 آیتوں کی تشریح کرتا رہوں گا تو اسلام کی حقانیت پر صرف ہم کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن جب تک ہم اس کو تطبیق نہیں دیں گے، جب تک ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے۔ ایک آدمی اگر دودھ میں شکر ڈالتا ہے پھر پیے گا تو اس کو میٹھا نظر نہیں آئے گا، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا ہلانا پڑتا ہے، تب جا کے شکر کیا کرتے دودھ میں گھلتی ہے۔ صرف مسلمان بول لینے سے کافی نہیں ہوتا، اس اسلام کو اپنے زندگیوں میں اپلائی کرنا پڑے گا، اس شکل میں محنت کرنا پڑے گا، اور یہ محنت کرنے کے لیے ٹینشن آئے گا، یہ محنت کرنے کے لیے آپ کو 10 جگہ سے تانے آئیں گے، یہ محنت کرنے کے بعد آپ کو اچھا کرنے کے بعد لوگ اچھا بولنا آپ کے لیے شاید مشکل، لوگ اچھا آپ نہیں سن پائیں گے، ہو سکتا تانے سنیں گے، ہو سکتا حسد سنیں گے، تو گھبرانا نہیں ہے، یہاں پر آپ کو پاور آف اخلاص بچائے گا۔ پاور آف اخلاص کیا ہے؟ آپ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ پبلک کیا بولتی؟ چھوڑ دیجئے، پاور آف اخلاص۔ اگر پاور آف اخلاص پیدا ہو جائے گا تو کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پاور آف اخلاص عطا فرمائے، پاور آف تقوی عطا فرمائے، پاور آف توکل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تطبیقی طور پر پریکٹیکلی اسلام کو ایسا نافذ کرنے والا بنائے کہ جس کی وجہ سے مسلم اور مسلم بلکہ غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔